السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 316واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض فرمائی ہے۔ چاہے آپ مقیم ہو، مسافر ہو، بیمار ہو، چاہے آپ ملازم ہو، چاہے آپ آنر ہو، چاہے آپ تاجر ہو، کسی بھی حالت میں کنڈیشن میں آپ ہو، آپ کے اوپر نماز فرض ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے، ہمارے بہت سارے بھائی جو جاب کرنے والے ہیں، جو بہت سی MNC کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، جو بہت سی کارپوریٹ انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں، عموماً ان کے لیے نماز کے کچھ ضروری مسائل ہے جسے میں آج بیان کرنے والا ہوں تاکہ ان کی صحیح رہبری رہنمائی ہو۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو جاب کرنے والے ہیں، مجھے الحمدللہ اس کا اچھی طرح سے علم ہے کہ بیچارے اپنی مصروفیت کے باوجود میں ایک وقت کی بھی نماز فوت نہیں ہونے دیتے۔ میرے جیسے کسی امام صاحب کا 5 وقت تکبیر اولیٰ سے نماز کا اہتمام کرنا یہ اتنی بڑی کمال کی بات نہیں ہے جتنا ہمارے کسی ایسے بھائی کا نمازوں کا اہتمام کرنا جس کو لنچ میں صرف 45 منٹ کی چھٹی ملتی ہے، جو بیچارہ کسی جگہ پہ کلاس 2 کلاس 3 کی پوسٹ کے اوپر ہے، جس کی مصروفیت وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے پاس میں 5 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے یہ جو نوجوان ماشاءاللہ جو بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئر ہے، جو بہت سے BPOs میں جاب کرتے ہیں، جن کی اپنی خود کی کمپنیاں ہیں، اور جو بہت سی الگ الگ انڈسٹریز کے اندر جو ہے ورکر ہے، اس کے باوجود وہ اپنا وقت نکال کے پورے اہتمام سے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور بہت سی کمپنیاں خود ایسی ہے جنہوں نے اسپیشلی نماز پڑھنے کے لیے پریئر روم کے لیے تھوڑی بہت سی جگہ دے دی ہوئی ہے، مگر عموماً مسئلہ ہمارے یہ بھائیوں کے ساتھ میں یہ پیش آتا ہے کہ وضو کرنے میں ان کو بہت سی دقتیں پیش آتی ہے۔ محترم بزرگوں، ایسے ہمارے تمام بھائی جو جاب کرنے والے ہیں، جن کے لیے خاص طور پہ ظہر اور عصر کی نماز میں یا مغرب عشاء میں یا جو نائٹ شفٹ میں عشاء فجر پڑھتے ہیں، چند باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، نماز کو اوقات پہ پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، تو اس میں یہ خاص طور پہ ہمارے دھیان رہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو 12:30 بجے وقت ملا یا 12:45 بجے وقت ملا اور آپ نے اسی ٹائم پہ ظہر کی نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل کے اوپر ہم نمازوں کے اوقات بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سرچ کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا یا عصر کا یا کسی اور نماز کا وقت ہو گیا۔ اچھا، نمازوں کی اوقات میں یہ چیز بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ عصر کی جو نماز ہے وہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر حنفی مسلک کے ہیں اور ہم نے شافعی مسلک کے حساب سے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ادا ہوں گی۔ آپ اگر حنفی مسلک کے ماننے والے بھی ہیں اور وقت کی تنگی ہے، وقت کی دقت ہے، تو آپ شافعی مسلک کے اعتبار سے بھی عصر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ آپ کے وقت کا ہے۔ تو اس کے لیے یہ چیز بھی ہم ذہن میں رکھیں، اگر آپ کو عصر میں بھی وقت ملتا ہے تو آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے چند ساتھیوں کو ایک ٹائم دے دیں کہ بھائی یہ وقت میں اگر ہم چند لوگ ایک ساتھ میں نماز پڑھ لیں گے تو ہماری جماعت سے نماز ہو جائیں گی۔ جماعت کی نماز میں بھی یہ دھیان رکھے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کمرے یا جو جگہ ہم کو نماز کے لیے ملی ہوئی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتی ہے، تو امام صاحب کے ساتھ میں ہی ساتھی کھڑے رہے۔ امام صاحب کا آگے کھڑے ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے جو مسائل لکھے ہیں اس کے اعتبار سے اگر امام وہ اپنے مقتدیوں سے ایک آدھا فٹ بھی آگے ہوتا ہے یا 1 انچ کے اپنے ایک بالشت کے برابر بھی آگے ہوتا ہے تو بھی اس کے پیچھے کے مقتدیوں کی نماز ہو جائیں گی۔ تو امام ان کے ساتھ میں ہی کھڑا رہے، لیکن 1 قدم آگے جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کے رہے تاکہ سب کی نماز آرام سے ہو سکے، اور وہ جو جگہ کی تنگی تھی آپ کی، وہ تنگی بھی آپ کے درمیان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے۔ تو بہتر یہ ہے، امام کے لیے آپ کا حافظ ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔
آپ کو اگر نماز کے اندر فرض نماز آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو 4 صورتیں بھی اگر آ جاتی ہے، سورہ فاتحہ تو آتی ہی ہے، اس کے علاوہ 2 صورتیں آپ کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، وہ بھی اگر آپ کی صحیح ہے تو بھی آپ الحمدللہ آرام سے نماز پڑھا سکتے ہیں۔ چونکہ اب وہاں پہ نماز پڑھنے اور پڑھانے کی دقت ہے، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہمارے ساتھی لوگ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر کرتے ہیں، آپ بڑھو، جس کو آ جاتا ہے وہ فوراً بڑھ جائے آگے، وہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم کسی کا انتظار کریں اور ویٹ کریں کہ بھائی یہ آئے گا تو پڑھائے گا، اس میں آپ کے وقت کا ضیاع ہوگا اور پھر لنچ ٹائم آپ کا لیمیٹڈ ہے تو پریشانی ہوں گی، تو اس طریقے سے کسی کو آپ آگے بڑھا دیں۔ اور ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے، بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اوقات میں دروازے وغیرہ سامنے اگر ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین صورت ہے، وہاں پہ کرسی اگر ہے تو اس کو آپ اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ اندر آنے والا بھائی آپ کے سامنے سے پیچھے آ سکے، یا آپ کا جو لیپ ٹاپ کا بیگ ہے اس کو بھی آپ کھڑا کر کے رکھیں گے تو وہ بھی سترے کی حکم میں آ جائے گا، اس کو کراس کر کے بھی وہ آپ کے سامنے سے جو ہے پیچھے آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ رہا مسئلہ وضو کرنے کا، مجھے اصل میں یہ بتانا تھا، وضو میں ایکچولی ہوتا کیسا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں پہ جتنے بی پی اوز ہے، جتنی آئی ٹی انڈسٹریز ہے، جتنی ادر ایم این سی کمپنیاں ہیں، آج کل سب جگہ پہ ویسٹرن ٹائپ کے جو ہے واش روم ہوتے ہیں، ٹوائلٹ باتھ روم ہوتے ہیں، وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم وضو اگر کر رہے ہیں تو چہرہ اور ہاتھ وہ اچھی طرح سے دھو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے پیر دھونے کا، پیر دھوتے ٹائم پہ اکثر ہمارے بعض بھائی کیا کرتے ہیں کہ اپنے ساکس وغیرہ نکال کے وہ ٹوائلٹ میں جا کر وہاں پہ جو ہینڈ واش ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اپنے پیر دھو لیتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی تکلیف اور دقت سے پیر کسی بھی طرح سے دھوتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری شریعت ایک دم آسان سمپل ہے، اسلام ایک دم سمپلٹی کا نام ہے، جتنی سمپلسٹی اسلام کے اندر ہے دنیا میں اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے، اسلام نے ہماری یہ رہبری کی ہے کہ بھائی آپ کو اتنی دقت پیر دھونے کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پیروں میں ایسے ساکس پہنو جو ایک دم مضبوط ہو، جو ایک دم جاڑے ٹائپ کے ہو، اور جو ایسے ساکس ہو جس کو پہن کر اگر آپ 1-2-4 کلومیٹر اگر چلے، مطلب ایک اندازے کے مطابق، تو وہ نہ پھٹے۔ اگر آپ کو ایسا کانفیڈنس آتا ہے تو ویسے ساکس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا آسان اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ گھر سے جب آپ صبح میں نکلتے ہیں تو اس وقت میں وضو کر کے وہ ساکس اپنے پیر میں پہن لینے کا، تو پھر اس کے بعد میں ہمارے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے تک اگر اپنے پیر میں سے وہ ساکس کو نہ نکالے تو اس وقت میں ہر وضو کرتے وقت میں صرف آپ کو اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو بھگانا ہے، اور بھگانے کے بعد اپنے پیروں کے اوپر سے اس کو پھیرنا ہے۔ ایسا انگلیوں کے جو سامنے کے ناخن کا ایریا ہے اس طرح سے نہیں پھیرنا ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کو آڑا کر کے انگلیاں جو ہے پوری طرح سے اس پہ رکھ کے پھر اس کو اوپر کی طرف لینا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچے کا بھی مسح کرنا پڑے گا، یعنی انگلیاں آپ نے جب ایک مرتبہ اس کو بھگا دی ہے تو اس کو ایڑی کے پاس سے نیچے سے آپ لے کر انگلیوں تک لائیں گے اور پھر انگلیوں سے اوپر لیں گے۔ تو خیر اگر ہم حنفی بھی ہے اور ہم بھی اگر امام شافعی کے اعتبار سے جب اتنے بڑے امام نے کہا ہے اوپر نیچے کا مسح کرنا تو اس میں کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں لگنے والے، احتیاطاً ہم بھی اسی طرح سے مسح کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ساکس جو ہے میرے محترم بزرگوں، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ 24 گھنٹے تک آپ اس پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مسافر ہے 78 کلومیٹر سے آگے کے آپ کا سفر کا ارادہ ہے تو پھر 3 دن یعنی 72 گھنٹے تک آپ کو وضو کے لیے ساکس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دنوں تک آپ ان ساکس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ساکس آپ کے کیسے ہونا چاہیے وہ بھی یاد رہے، وہ یہ عموماً جو ہمارے یہاں پہ 50 روپے کے 3 اور 60 روپے کے 4 جو ملتے ہیں 15 اور 10 روپے والے، ویسے ساکس پہ آپ کا مسح نہیں ہوگا، جسے پہننے کے بعد میں آپ کے باڈی کا شیپ نظر آتا ہے، مطلب اندر کے جسم نظر آتا ہے، ویسے ساکس پہ مسح نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء نے، فقہا نے احادیث کے روشنی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موضوع پر مسح کیا ہے اس کے بارے میں روایتیں لکھی ہے،
کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے چمڑے کے موزے پہ مسح کیا. تقریباً 70 روایتیں ملتی ہے موزے کے مسح کے بارے میں. بعض نے یہ کہا کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی نے بالوں والے موزے کے اوپر مسح کیا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر آپ کے پاس میں پورا کیا پورا لیدر کا ساکس ہے اور اس پہ آپ مسح کر سکتے تو اس میں کوئی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسری شکل ایسا آپ کے پاس میں ساکس ہے جو اوپر سے کپڑے کا ہے لیکن نیچے کا تلوا جو ہے اس کا وہ اگر چمڑے کا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کا مسح ہو جائے گا. یا پھر آج کل فارم کے ساکس آتے ہیں, اگر فارم کا ساکس بھی آپ نے پہنا اس کے اوپر بھی آپ کا مسح ہوگا. اب جو نارمل ساکس ہوتا ہے اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ پہلے اس کے اوپر مسح کے قائل نہیں تھے, لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر بھی مسح ہو جاتا تھا. آخر میں امام ابو حنیفہ بھی اس کے قائل ہو گئے کہ ایسے ساکس کے اوپر بھی مسح ہوگا, اور باقی فقہا کے نزدیک بھی کہ اگر وہ ساکس کپڑے کا جو نارمل ہم لوگ آج کل جو پہنتے ہیں جس میں سے بعض اولن کے ہوتے ہیں, ویسا ساکس اگر اتنا جاڑا ہے کہ اس کو پہن کر آپ 1-2-4 کلومیٹر تک چل سکے تو اس کے اوپر بھی آپ کا مسح ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے ساکس کون سے کمپنی کے ہوتے ہیں. عموماً جو برانڈڈ کمپنیاں ہیں, ایڈیڈیس ہے, نائکے ہے, اس کے علاوہ جو دوسری کمپنیاں ہیں اینکر وغیرہ, ان کے جو اسپورٹ ساکس ہوتے ہیں وہ ساکس اتنے جاڑے ہوتے ہیں کہ اس کو پہننے کے بعد میں آرام سے وہ پھٹتے نہیں ہیں, سالوں تک نہیں پھٹتے ہیں, ان کے اندر اتنا جاڑا پن ہوتا ہے. ویسے ساکس کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں. تو آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جب آپ کو مسح کرنا ہے, وہاں پہ وضو کرنا ہے, تو آپ کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں. آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں وضو کر لے اور اپنے ساکس کو چینج کر کے ابھی سے ویسے ساکس منگا لے جو اسپورٹ ساکس ہوتے ہیں, جو تھوڑے سے جاڑے ہوتے ہیں, اور برانڈڈ اگر ہے تو زیادہ بیٹر ہے آپ کے لیے, تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ میرا مسح صحیح ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ مسح کریں اور اپنی نماز کو وہاں پہ اطمینان سے سکون سے آپ ادا کریں, آپ کی نماز ہو رہی ہے. مجھے اصل میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں ہمارے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بھائیوں کو خاص طور پہ کام کے ٹائمنگ پہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو وہ مسائل بتاؤں جس سے ان کو نماز پڑھنے میں اور بھی سہولت ہو اور بھی آسانی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.